دنیا میں بڑے سے بڑے سیاستدان، سپر اسٹار، اسپورٹس پرسنالٹیز ہوں یا علماء و مفتی، مدارس کے سربراہ ہوں یا صوفی، ان سب میں جس انسان نے آج تک سب سے زیادہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی ہے، جس کے چاہنے والوں کی تعداد دنیا میں تقریباً 20 کروڑ بتائی جاتی ہے، وقت کے بادشاہ جس کے غلام بنے، جس نے صلیبیوں کے ظلم سے لاکھوں مظلوموں کو نجات دلائی، جس نے ترکیہ، شام، عراق، مصر، عمان، ٹونیشیا، الجیریا، سوڈان، مراکش، سینیگال، لیبیا، تاجکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یعنی افریقہ سے یورپ اور سینٹرل ایشیا سے مڈل ایسٹ، ساؤتھ ایشیا تک جس کا طوطی بولتا ہے، جنہوں نے ہزاروں غیر مسلموں کو حقیقت سے روشناس کرایا، انسان کو اپنی پہچان کرا کر خدا تک پہنچایا، وہ بغداد کے شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، جنہیں غوث پاک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ 1078 عیسوی میں جیلان میں پیدا ہوئے، جو آج کے ایران میں واقع ہے۔ یہ تو آپ نے جان لیا کہ ان کے ماننے والے ساری دنیا میں موجود ہیں، لیکن اس پر مہر لگانے کے لیے کچھ اور اہم معلومات بھی دیتا چلوں۔ تقریباً 57 اسلامی ممالک میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے تقریباً 100 کے قریب سڑکیں منسوب کی گئی ہیں، جن میں پاکستان میں لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یہ منسوب ہے۔ اردن، بھارت، ترکیہ، اس کے علاوہ سعودی عرب میں ریاض اور جدہ میں بھی ہیں، مصر میں قاہرہ اور دیگر شہروں میں بھی ہیں، بغداد میں بھی ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی ممالک میں ان کی تعلیمات کی ایکسیپٹنس کتنی ہے۔ اس کے علاوہ شیخ عبد القادر جیلانی سے منسوب دنیا بھر میں اداروں کی تعداد 200 کے قریب بتائی جاتی ہے، جن میں سے چند کی تفصیل آپ کے سامنے بطور ثبوت پیش کرتا ہوں۔ پاکستان میں قادریہ ٹرسٹ، جامعہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انڈیا میں جامعہ غوثیہ، شیخ عبد القادر جیلانی اکیڈمی، سعودی عرب میں دارالعلوم عبد القادر جیلانی، مصر میں شیخ عبد القادر جیلانی اکیڈمی، ترکی میں شیخ عبد القادر جیلانی فاؤنڈیشن، بنگلہ دیش میں جامعہ قادریہ، یونان میں عبد القادر جیلانی فاؤنڈیشن، مالیزیا میں عبد القادر جیلانی انسٹیٹیوٹ، ایران میں شیخ عبد القادر جیلانی اکیڈمی، سری لنکا میں عبد القادر جیلانی سینٹر، مراکش میں عبد القادر جیلانی انسٹیٹیوٹ، تیونس میں جامعہ قادریہ، نائجیریا میں شیخ عبد القادر جیلانی سوسائٹی، فلسطین میں شیخ عبد القادر جیلانی فاؤنڈیشن بھی شامل ہے۔ بغداد میں بھی بے شمار اس طرح کی فاؤنڈیشن شامل ہیں، ظاہر ہے وہ سب جانتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے دور میں بہت سے بادشاہوں نے آپ سے فیض پایا، جن میں نمایاں نام صلاح الدین ایوبی ہیں، جنہوں نے بیت المقدس فتح کیا۔ اس کے علاوہ عباسی خلیفہ المستنجد باللہ بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے دینی اور روحانی معاملات کے ساتھ ساتھ حکومتی امور پر بھی مشاورت کیا کرتے تھے۔ دین کے ہر نظریے، ہر مکتب سے تعلق رکھنے والے آپ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، لہٰذا ان کے ماننے والوں پر بھی یہ فرض ہے کہ شیخ کی عظمت کو وہ تسلیم کریں اور ان کی تعظیم بھی کریں، جیسے کہ شیخ عبد العزیز بن باز سعودی عرب کے سابق مفتی اعظم ہیں۔ وہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی ایک عظیم عالم دین اور ولی اللہ تھے، ان کی تعلیمات آج بھی لوگوں کے دلوں میں ایمان کی روشنی بھرنے کا سبب بن رہی ہے۔ انہوں نے لوگوں کو توحید اور اللہ کی محبت کی طرف بلایا اور شرک و بدعت سے روکا۔ مولانا طارق جمیل وہ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ولایت میں بلند ہے، ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے ذکر اور دین کی خدمت میں گزرا۔ ڈاکٹر طاہر القادری سمجھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تصوف اور روحانیت کے ایک بلند و پایہ عالم تھے اور ان کے فیض قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ مفتی تقی عثمانی ان کے مطابق شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فضل اور تقوی میں کوئی شک نہیں، ان کی تعلیمات نے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو روحانی ترقی عطا کی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو روحانی عظمت کے ایک بڑے مقام پر فائز کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کی اصل عظمت قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنا ہے اور توحید کے اصولوں کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ مولانا مودودی جو کہ جماعت اسلامی کے بانی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا شمار ان اولیاء اللہ میں ہوتا ہے
جنہوں نے مسلمانوں کو دین کی طرف بلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہمیں تصوف کے ان پہلوؤں سے بچنا چاہیے جو دین کے بنیادی اصولوں سے متصادم ہوں، اور اس حوالے سے شیخ عبد القادر جیلانی کی اصل تعلیمات کو سمجھنا ضروری ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کے مطابق شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی زہد و تقوی کے عملی مثال ہے۔ اگرچہ بعض لوگ ان کی شخصیت کے بارے میں غلو سے کام لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایک عظیم ولی اللہ ہیں اور عالم دین بھی تھے، جنہوں نے ہمیشہ اسلام کی اصل روح کو عام کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک عالم اور اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ امام احمد رضا خان لکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہیں جن کو ولایت کا تاج عطا ہوا ہے، اور وہ قطب الاقطاب کہلائے۔ ان کی روحانیت اور فیوز و برکات قیامت تک جاری و ساری رہیں گے۔ مولانا شاہ احمد نورانی شاید کم لوگ جانتے ہوں کہ وہ صوفیہ کے سخت مخالف تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام دنیا و آخرت میں بلند ہے۔ آپ کی ولایت اور عظمت ہر دور کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہری دنیا سے رخصت ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو ہوئی، اس لیے اس دن کو زیادہ تر لوگ 11ویں شریف کے نام سے مناتے ہیں اور اس دن خاص تلاوت اور لوگوں کو کھانے کھلانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا صوفی سلسلہ قادریہ شیخ عبد القادر جیلانی سے وابستہ ہے، جن کے فالوورز کی تعداد تقریباً 20 کروڑ بتائی جاتی ہے۔ ویسے راہ تصوف میں انہیں تمام سلاسل کا روحانی سربراہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کی تعلیمات میں روح کی پاکیزگی، عاجزی، خدا کی عبادت اور انسانیت کی خدمت پر زور دیا گیا ہے۔ وہ انسان کے ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کے باطن کو بھی پاک کرنے پر زور دیتے ہیں۔ وہ اصل انسان یعنی روح کی تربیت پر توجہ دیتے ہیں۔ ان کے والد کا سلسلہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے اور والدہ کا سلسلہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے، اس لیے انہیں حسنی حسینی سید بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا فقہ حنبلی تھا، لیکن ان سے فیضیاب سارا عالم تھا۔ ان کی ادب کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے شافعی بھی تھے، مالکی بھی تھے اور حنفی بھی تھے، یعنی اسلام کی ہر شاخ میں ان کے چاہنے والے اور محبت کرنے والے موجود ہیں۔